بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کی انوکھی کہانی، دعا مورل سٹوری۔ آج جو کہانی آپ کو میں سنانے جا رہی ہوں وہ الماس اور رابی کی لو سٹوری ہے، اور جو الماس ہے وہ اپنے سر فارس کو اپنی ساری جو اس کے اوپر آبیتی تھی وہ ساری اس کو سنا رہا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ وہ بہت نازک لڑکی، نام تھا رابی۔ وہ پڑھی لکھی، میں ان پڑھ سا۔ وہ فرفر انگلش بولنے والی اور میں اردو بھی ٹھیک سے نہیں آتی۔ پھر بھی ہم میں بہت محبت تھی۔ ہم جب بھی بات کرتے وہ میری انگریزی ہی ٹھیک کرنے میں لگی رہتی، مجھے ڈانٹتی۔ یقین کریں 2 سال اس بات کرتے کرتے میں انگلش بولنا سیکھ گیا۔ ہماری محبت کچھ یوں تھی، اگر بات نہ کرتے تو جیسے دنیا اجڑ گئی ہو۔ بہت وعدے قسمیں، وہ سب باتیں جو محبت کرنے والے کے مابین ہوتی ہیں۔ ایک دن کچھ یوں ہوا، میں حسب معمول اپنی دکان پہ تھا، رابی کا میسج کا انتظار کر رہا تھا۔ پورا دن گزر گیا، اس کا نمبر بند تھا۔ پھر لگ بھگ کوئی 4 بجے اس کا میسج آیا۔ وہ رونے لگی۔ میں نے جب پوچھا تو کہنے لگی میرے لیے رشتہ آیا ہے، لڑکا بزنس مین ہے، سب راضی ہیں۔ یہ خبر مجھے یکساں ڈھال کر گئی، میرے جسم میں جیسے جان نہ رہی ہو۔ میں نے خود کو سنبھالا، اسے حوصلہ دیا، شادی مجھ سے ہی ہوگی، پریشان نہ ہو۔ میں نے گھر بات کی لیکن میرے گھر والے مان نہیں رہے تھے۔ خیر میں نے فیصلہ کیا، یا تو وہ میری ہوگی یا میں مر جاؤں گا۔ میں نے اس کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اس سے کہا چلو باغ چلتے ہیں، اس نے انکار کر دیا۔ میں جب اس کے گھر گیا، اس کی امی تھی گھر میں۔ جب امی سے بات کی تو اس کی ماں نے مجھے قرآن کی قسم دی، بیٹا اس بات کو یہی ختم کر دو اور جاؤ۔ میں نے رابی کی جانب دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے، مجھے حسد بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے رابی کی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑے، اللہ کا واسطہ دیا، لیکن سب رائگاں گیا۔ پھر رابی آگے بڑھی، میرے سامنے ہاتھ جوڑے، آہستہ سے بولی الماس چلے جاؤ، یوں سمجھو میں مر گئی ہوں۔ یہ بہت افسوس والی کہانی ہے جسے میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ میں ٹوٹ کر بکھر گیا۔ رابی نے مجھے فون کیا، الماس میں زندہ لاش ہوں، آپ کے بنا مجھے امی ابو نے مجبور کر دیا ہے اس رشتے کے لیے، اور میں آپ کے ساتھ بھاگ کر شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں کچھ کہنے لگا، میں آج انگلش غلط بول رہا تھا۔ وہ میری انگلش ٹھیک نہیں کروا رہی تھی، وہ جیسے یکسر بدل گئی تھی۔ رابی نے فون بند کر دیا، اور پھر رابی کی بارات وہ میرے سامنے کسی اور کی ہو گئی، اور اس کی بارات بڑی بڑی گاڑیوں میں آئی۔ لڑکا بہت امیر کبیر تھا۔ میں خاموش ٹوٹے ہوئے آئینے کی مانند دیکھتا رہا۔ میں ریزہ ریزہ بکھر گیا تھا۔ وقت گزرنے لگا، میں نے اپنی دکان چھوڑ دی، بیرون ملک چلا گیا، اور یوں ہی 4 سال گزر گئے۔ 4 سال کے بعد جب میں واپس لوٹا، جب واپس آیا تو مجھ تک خبر پہنچی کہ رابی کے شوہر نے رابی کو جلانا چاہا تھا، اس کا آدھا جسم جل چکا تھا۔ رابی کا شوہر بہت ظالم انسان تھا، طلاق ہو چکی ہے۔ جب مجھے یہ خبر ملی میری روح کانپنے گئی۔ دوسرے دن رابی مجھے ملی گلی میں، اس کا رنگ کالا سا ہو چکا تھا، چہرہ بھی کچھ جل چکا تھا۔ وہ نظر جھکائے بن کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ میرا دل تھا کہ بے قرار تھا۔ فارس سر، میں رابی کو اس حال میں دیکھ کر تڑپ گیا تھا۔ پھر میں نے اپنے ماں باپ سے بات کی، ان کو راضی کیا اور رابی کے گھر رشتہ بھیجا۔ سب بہت حیران تھے، رابی کے ساتھ کون شادی کرے گا؟ خیر سب مان گئے، لیکن رابی نہیں مان رہی تھی۔ میں اس کے پاس گیا، رابی کا ہاتھ تھاما، پیار سے پوچھا رابی بھول جاؤ، جو ہوا ایک برا خواب سمجھ کے اس کو بھول جاؤ۔ یہ اللہ کی ہی مرضی تھی، اللہ کی آزمائش تھی۔ رابی پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ الماس آج بھی محبت کرتے ہو کیا مجھ سے؟ میں مسکرایا۔ رابی انسان سچی محبت کو کبھی بھول نہیں سکتا، اور محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میں آج بھی پہلی سے محبت کرتا ہوں تم سے۔ زبان تھا رابی پر، وہ چاہتی تو میرے ساتھ بھاگ سکتی تھی، لیکن اس نے اپنے ماں باپ کی عزت رکھی۔ وہ بہت شہزادی ہے۔ رابی آخر مان گئی، ہماری شادی ہو گئی۔ ہمارے 2 بیٹے ہیں ماشاءاللہ۔ رابی اب بہت خوش ہے اور میں بھی بہت خوش ہوں۔
فارس سر، رابی اکثر مجھے محبت کا فرشتہ کہتی ہے۔ میں جب پوچھتا ہوں یہ نام کیوں تم مجھے دیتی ہو؟ آج کل ہر محبت کرنے والا مطلب پرست ہے۔ یہاں مطلب مکمل ہوا، وہاں محبت ختم ہو گئی۔ کو تو مجسموں کا نام دیا رکھا ہے۔ رابی میرا ہاتھ تھام کر محبت کا ذکر کرتے ہوئے رونے لگتی ہے اور کہتی ہے، الماس آپ نہ ہوتے تو شاید میں آج خود کو فنا کر چکی ہوتی، ہر وقت دکھ میں رہتی، ہر وقت پریشان رہتی۔ ہر محبت کرنے والا اگر الماس کی طرح محبت نبھائے تو کبھی کوئی لڑکی دھوکہ کھا کر زندہ لاش نہ بنے۔ رابی میرے ساتھ بہت خوش ہے، دعا ہے کہ محبت کو اس کی منزل ملے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ الماس ہماری زندگی کے لیے دعا کرنا۔ فارس تو اتنا ہی کہے گا، آپ دونوں سلامت رہیں۔ لیکن فارس کے دل میں یہ بات تھی کہ محبت وہ ہوتی ہے جو شادی کے بعد ہوتی ہے، اور جو شادی سے پہلے محبت کی جاتی ہے وہ محبت نہیں ہوتی، وہ تو لڑکی کو تباہ برباد کر دیتی ہے۔ اور میری ذاتی رائے بھی یہی ہے کہ بچیوں کو اپنی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنے والدین کی عزت کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، کہ جو محبت کا اصل حقدار ہوتا ہے نا، وہ ہمارا شوہر ہوتا ہے، جس کے ساتھ ہماری شادی ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ہی پوری زندگی اچھے طریقے سے نبھانی چاہیے اور بڑی وفاداری کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ سٹوری اچھی لگے گی اور میری اس کوشش کو آپ سراہیں گے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ میں آپ کے لیے اچھے ویڈیوز لے کر آؤں، اور میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ دیکھیں گے، ان کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور اچھے کمنٹ کریں گے۔ جزاک اللہ۔